بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت میں اسلام آباد کے مقام شکر پڑیاں سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. شکر پڑیاں پر یہ پاکستان مونومنٹ ہے اور آپ کو میرے پیچھے ایک پھول نظر آ رہا ہے. اس پھول کی 4 پنکھڑیاں ہیں اور یہ چاروں پنکھڑیاں پاکستان کے 4 صوبوں کی نمائندگی کر رہی ہیں اور اس میں آپ کو 3 چھوٹی چھوٹی پنکھڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور یہ چھوٹی پنکھڑیاں آزاد کشمیر، فاٹا اور ناردرن ایریاز کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اب کچھ دن میں جبکہ صدارتی الیکشن ہونے والا ہے اور پاکستان کی تقدیر نئے ہاتھوں میں مکمل طور پر جانے والی ہے. 18 فروری کے بعد جو الیکشن ہوا تھا اس الیکشن کے بعد وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نئے لوگ تھے لیکن صدر صاحب پرانے ہی چل رہے تھے. لیکن اب نئے الیکشن کے بعد صدر بھی نیا آ جائے گا اور پاکستان کی جو باغ ڈور ہے یہ مکمل طور پر نئے ہاتھوں میں چلی جائے گی اور جب یہ نئے ہاتھوں میں چلی جائے گی تو اس کے بعد ہم اقبال کا یہ شعر یاد کریں گے جس میں اقبال نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو یہ جو نئے افراد ہیں ان کے ہاتھ میں ہماری قوم کی تقدیر ہوگی اور صدارتی الیکشن کے بعد پاکستان کا جو نیا صدر ہو اس کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے، کیا پریورٹیز ہونی چاہیے، اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید خورشید شاہ صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں فار لیبر اینڈ مین پاور، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. ان کے ساتھ ہیں جناب عمران خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جواد احمد صاحب جو معروف گلوکار ہیں اور ان کے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر دشکا سید صاحبہ، قائد اعظم یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں اور بطور ایجوکیشنسٹ ہم نے ان کو یہاں پہ دعوت دیا ہے. خورشید شاہ صاحب، جو حالات و واقعات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کافی زیادہ چانسز ہیں آپ کی پارٹی کا امیدوار جیتنے کے، آصف زرداری صاحب کے صدر بننے کے کافی امکانات ہیں. کوئی آپ نے ترجیحات مقرر کی ہیں کہ صدر بننے کے فوراً بعد وہ کیا اقدامات کریں گے؟ میر صاحب، اس ملک میں اتنے مسائل ہیں، اس حساب سے اگر دیکھا جائے کہ ترجیحات اتنی زیادہ ہیں کہ یہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ ترجیحات کون سی امپورٹنٹ ہے جس کو پہلے پریفرنس میں رکھا جائے. مگر سب سے بڑی ترجیحات یہ ہونی چاہیے جو ادارے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، ہر ادارہ اپنا کام کرے. اس سے پہلے یہ تھا کہ پریزیڈنسی جو تھی وہ ایگزیکٹو پہ حاوی تھی اور ایگزیکٹو کا رول میرے نظر میں پچھلے 8-10 سال کے اندر کہیں نظر نہیں آیا اور پارلیمنٹ کے اوپر وہ پریزیڈنسی ڈومینیٹ کرتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں سب سے مین ترجیحات تو یہ ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں اور ان کو کام کرنے دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں بہتری کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں. تو 58-2 بھی ختم ہوگی؟ میں نے جیسے کہا کہ جب ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو یہ تو ایک چھوٹی بات ہے، اس سے آگے بہت چیزیں ہیں. جی عمران خان صاحب، نئے صدر سے آپ کو کیا توقع ہے، اسے آتے ساتھ ہی کیا کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں حامد، پہلے تو آپ نے جو کہا کہ نیا سیٹ اپ آ رہا ہے یا نیا صدر آ رہا ہے، پہلے تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں صدر کی ایک بیسکلی سیریمونیل پوسٹ ہے. اصل تو چیف ایگزیکٹو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر پرائم منسٹر ہے اور اگر یہ صدر کو جنرل مشرف نے غیر آئینی پاورز لی ہوئی تھیں جو 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھیں 17th امینڈمنٹ کے ذریعے، اور اس کے بعد انہوں نے اور پاورز لے لی پی سی او کے ججز کے لیے کی طرف سے جو خود ہی انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے نومبر 3 کے بعد، تو یہ ایکچولی پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے خلاف ہے کیونکہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں پارلیمنٹ سپریم ہے، کانسٹیٹیوشن سپریم ہے اور کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ کو امپاور کرتی ہے اور پارلیمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے. تو اصل میں یہ کہنا کہ جی نیا ایک صدر آ بھی جائے گا تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا کیونکہ اصل تو ساری پالیسیز کیبنٹ اور پرائم منسٹر بناتی ہے. لیکن اگر 70th امینڈمنٹ رہ جاتی ہے اور جو ایکسٹرا پاورز دی ہیں پی سی او ججز نے تو پھر ایکچولی یہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا جو سارا جو توازن ہے، جو پارلیمنٹری کی ڈیموکریسی کی اسپرٹ ہے وہ بدلی جاتی ہے. اور اس کا خطرہ یہ ہے کہ اصل میں تو اکاؤنٹیبل ہے پارلیمنٹ اور پرائم منسٹر
اور پریزیڈنٹ تو انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے, ڈائریکٹلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ تو ہے ہی نہیں. وہ زیادہ پاور لے جائے گا, اور وہ جو اصل جو چیف ایگزیکٹو ہے پرائم منسٹر, وہ کام نہیں کر سکے گا جو ایکچولی آئین 73 کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کو کرنا چاہیے اور جس کا ذمہ دار ہے وہ. جی جواد احمد صاحب, آپ کیا چاہتے ہیں کہ اب جب کہ نیا صدر آنے والا ہے, پرائم منسٹر ان کی کیبنٹ تو پہلے ہی آ چکی ہے, کیا کرنا چاہیے ان کو پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے؟ میرا تو جی خیال یہ ہے کہ کیونکہ میں پولیٹیشین نہیں ہوں تو میں تو, لیکن لوگوں کے ساتھ رابطہ بہت رہتا ہے میرا, تو مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ملک میں غریب آدمی کو ریپرزنٹیشن چاہیے. صرف ضلع کاؤنسل اور اس طرح یہ لوکل کاؤنسلز کے حد تک نہیں, بلکہ پارلیمنٹ کے اندر جب تک پارلیمنٹ میں غریب آدمی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی, اور غریب آدمی سے میرا مطلب ان ریسورسفل ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اور پھر یہ جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا اکنامک, ان پہ میں بلیو نہیں کرتا. ابھی میں انڈیا جاتا ہوں, انڈیا کہتے ہیں بہت بڑی سپر پاور بن رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ وہاں پہ غریب ہیں انڈیا میں ابھی بھی, وہ تو ان کے جو حالات ہیں, اگر میں ان کی جگہ رہ رہا ہوں تو میں تو یہ سوچ رہا ہوں گا کہ میری پتہ نہیں 3rd جنریشن آ کے کسی اچھے کالج میں پڑھ لے گا کوئی لڑکا لڑکی, اور پھر میرے گھر میں کوئی تھوڑا سا پلستر اچھا ہو جائے گا. تو مجھے یہ شارٹ ٹرم سولوشن جو ہے نا زیادہ اچھا لگتا ہے, مجھے لانگ ٹرم باتیں سمجھ نہیں آتی. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے, آپ کے خیال میں یہ پاکستانی عوام کے مسائل حل کرنے کی کیپیبل نہیں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں جی کہ میں پوری دنیا کی بات آپ کو بتاتا ہوں, میں تو پوری دنیا میں ایک کیپٹلسٹ اکانومی دیکھ رہا ہوں, ہر طرف یہی چل رہی ہے. آپ کیپٹلزم جو ہے اس پہ نو کانفیڈنس کر رہے ہیں, کیپٹلزم. اب وہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ذی ہوش آدمی جس کے پاس پیسے نہ ہوں اور وہ آپ کو اپنے حالات بتائے تو وہ بتا دے گا کہ یہ غلط بات ہے, کیونکہ انٹرسٹ بیس پالیٹکس ہوتا ہے, پالیٹکس ہوتا ہے انٹرسٹ بیس ہے. تو جس آدمی کے انٹرسٹ ہی نہیں ہے غریب آدمی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, تو وہ کیسے کرے گا, اس کو بڑا مشکل کام ہے. ڈاکٹر دشکا سید صاحب, آپ ایگری کرتے ہیں ہمارے نوجوان سنگر جو ہیں وہ لگتا ہے کہ بہت انقلابی خیالات کے حامل ہیں؟ نہیں, وہ صحیح انقلابی بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ لوگوں کو 60 سال سے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے, تو جمہوریت ہو یا ملٹری ہو یا سویلین ہو, وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پاتی. مطلب میرے خیال سے تو کسی لیول پہ نہیں ڈیلیور کر پاتی. جو عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک فرد کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کو نظام کو دیکھنا ہوگا, جو انسٹیٹیوشنز کا حال ہے, جب تک آپ ان کو نہیں بدلیں گے کوئی چینج نہیں آئے گا. مطلب ہے کہ یونیفارم میں آ گیا تو سویلین آ گیا, واٹس دا ڈفرنس؟ نہیں, آپ کے خیال میں عوام کے ووٹوں سے جو پارلیمنٹ منتخب ہوتی ہے اس میں اور ایک یونیفارم ڈکٹیٹر میں کوئی فرق نہیں ہے؟ ایک تو میرے خیال سے یہ بھی ایک معصومیت یہ سمجھنا کہ آپ ایک دفعہ ووٹ ڈالا ہے تو اس سے جمہوریت آ گئی, کیونکہ جمہوریت میں ایک تو چیکس اینڈ بیلنسز بہت ضروری ہیں. جی ٹھیک ہے, اس میں آپ کا آ جاتا ہے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ پاورفل, اس میں آ جاتا ہے کہ ود ان دا پارلیمنٹ, اگر پارلیمنٹری سسٹم ہے ہمارا مکسڈ ہے اور ان بیلنسڈ ہے, چنانچہ اتنا فوکس اور گلیمر اب پریزیڈنسی کا ہو گیا, کیونکہ اب اٹس آلموسٹ لائک اے پریزیڈینشیل فارم آف تو گورنمنٹ. یہ جو پریزیڈنسی کا گلیمر ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جیسے کہ عمران صاحب بھی کہہ رہے ہیں؟ Obviously, توازن نہیں ہے. جی. ایک بندہ پھر سے پوائنٹ از, جو ایک کہاوت ہے, پاور کرپٹس, ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. اگر آپ ایک فوجی کی جگہ ایک سویلین کو بٹھا دیں گے وہی پاس دے کے, تو آپ کے خیال سے کوئی فنڈامنٹل ہوگا, چینج ہوگا؟ فنڈامنٹل چینج نہیں ہوگا. جی, خورشید شاہ صاحب بڑی اہم بات کی ہے, ایجوکیشنسٹ ہیں, ماہر تعلیم. وہ کہتی ہیں پریزیڈنسی کا جو گلیمر ہے یہ ختم ہونا چاہیے, اور اگر آپ ایک فوجی ڈکٹیٹر کی پاورز ایک سویلین کے ہاتھ میں دے کے اسے پریزیڈنسی میں بٹھا دیں گے تو فرق کوئی نہیں پڑے گا. میرے خیال میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور بہت نیچے سے آیا ہوں. میری اسٹوڈنٹ لائف سے میں وہاں سے چلا ہوں, اور مجھے آج 40 سال ہو گئے ہیں اس پالیٹکس میں انوالومنٹ. شارٹ ٹرم پاکستان کی جتنی پالیٹکس